بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16 میں کچھ قواعد ہیں، وہ میں سمجھا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سمجھو۔ اس میں دو چیزیں ہیں، تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کا معنی ہوتا ہے پر ہونا۔ کچھ حروف ایسے ہیں 29 حروف میں سے جن کو پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں یہ حروف، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو ترقیق یعنی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس والے سبق میں تفخیم اور ترقیق یعنی کچھ حروف جو پر ہوتے ہیں ان کو بتائیں گے اور کچھ حروف جو باریک ہوتے ہیں ان کو بتائیں گے۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ یہ ہے 3 حروف الف لام را، کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ 3 حروف؟ الف لام را۔ بالکل یاد کرتے ہوئے چلو۔ الف کب پر ہوگا؟ کہتے ہیں الف سے پہلے اگر کوئی پر حرف آ جائے تو الف پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ الف کا قاعدہ ہو گیا، الف سے پہلے کوئی پر حرف ہو تو پر اور باریک حرف ہو تو باریک، جیسے قال، ٹھیک ہے؟ تو قال الف سے پہلے پر حرف ہے تو الف پر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد میں لام کہتے ہیں، لام اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کا لام جو ہے یہ پر ہوگا۔ اور اس میں جلالت سے پہلے زیر کسی حرف پر زیر ہو تو اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کا لام جو ہے باریک پڑھیں گے، جیسے اللہ، لام اللہ سے پہلے اللہ، لام اللہ سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر آ گیا تو لام اللہ پر ہوگا، جیسے اللہ، لام اللہ سے پہلے زبر ہے کہ نہیں ہے؟ اور پیش آ جائے تو بھی پر ہوگا، جیسے پیش آنے کی مثال جیسے قالوا اللہم، لام اللہ سے پہلے پیش آ گیا۔ اگر زیر ہو تو باریک ہوگا، جیسے بسم اللہ۔ اب بسم اللہ کوئی پڑھے گا تو غلط ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، نارمل ایک دم باریک، ٹھیک۔ اس کے بعد اس میں جلالت یعنی اللہ لام کو باریک پڑھیں، کب پڑھیں؟ اس میں جلالت یعنی اللہ کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں سب باریک پڑھیں، جیسے ما واللہم۔ اب بہت سے بچے ما واللہم پڑھ دیتے ہیں، سیقول السفہاء میں ہے نا، سیقول السفہاء من الناس ما واللہم، تو ما واللہم نارمل ہے، اس کو بہت سے بچے ما واللہم پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، ما واللہم نہیں، ما واللہم نارمل ایک دم۔ لام اللہ کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ سب کے سب باریک پڑھے جائیں گے۔ اب را پر بتا رہے ہیں، 2 چیزیں بتا دیں۔ الف کب پر ہوگا؟ الف سے پہلے کوئی پر حرف ہو تو الف پر ہوگا، باریک حرف ہو تو باریک ہوگا۔ اور لام کب پر ہوگا؟ لام اللہ پر ہوگا، یعنی لام اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام اللہ پر ہوگا، اور زیر ہو تو باریک ہوگا۔ اور لام اللہ کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں سب کے سب کیا ہوں گے؟ باریک ہوں گے۔ 2 حرف کا قاعدہ ہو گیا، تیسرا حرف بچا را کا۔ را کے بارے میں بتا رہے ہیں، را پر کب ہوگا، باریک کب ہوگی را؟ تو کہہ رہے را کو پر پڑھنے کی صورتیں، کہہ رہے را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے زبر پیش کی مثال جیسے رحمتن زبر ہے، رزقو پیش ہے تو را پر ہوگا۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو بھی را پر ہوگا، 2 زبر ہو، جیسے 2 زبر کی مثال بہت سارے مثال ہیں، اجرن، دیکھو 2 زبر ہے 2 پیش ہے تو را پر ہوگی۔ را پر کھڑا زبر ہو تو بھی را پر، جیسے راجعون، کھڑا زبر ہو تو پر ہوگا۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو، را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے برق یرزقون۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو بھی را
پر ہوگی. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. یا اسے پورا یاد کر لینا، ان کو میں بعد میں سمجھاؤں گا اچھے انداز میں مثالیں دے کر کے. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو بھی را پر ہوگی. را کو باریک پڑھنے کی صورتیں، تو را کو باریک کب پڑھیں گے؟ را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی. را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک ہوگی. را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو را باریک ہوگی. عارضی حرکت. عارضی حرکت کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی. جیسا ارجعی. اب دیکھو ارجعی کے شروع میں الف ہے، الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے. اب اس پہ زیر دے کر کے پڑھ رہے ہیں تو یہ زیر عارضی ہے. عارضی اس کو کہتے ہیں عارضی حرکت کی جہاں وہ حرکت نہ ہو اور اس کو اپنے پاس سے حرکت لگا دیں تو اس کو عارضی کہتے ہیں. نوٹ: ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حرف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے. جیسے مرصاد. ٹھیک ہے، یہ اتنا پورا آپ کو یاد کر کے لے کر آنا ہے. باقی کا جو میں سبق ہے یہ نیچے کا قالا صراطا والا، اس کو میں کل کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھاتا ہوں.